آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسے ڈیفنس سسٹم کے بارے میں ہم بات کریں گے جس میں جہاز تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹا سا راکٹ بھی اندر نہیں جا سکتا۔ یہ سسٹم پوری دنیا میں پہلی نمبر پر ہے۔ اس سسٹم کا نام ہے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم۔ آئرن ڈوم دنیا کا نمبر 1 ڈیفنس سسٹم ہے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ آئرن ڈوم کس طرح کام کرتا ہے، یہ اتنا مضبوط کیوں ہے اور اس کا الگوریدم کیا ہے، یعنی یہ کس طرح میزائل کو انٹرسیپٹ کرتا ہے۔ آئرن ڈوم ایک ریولوشنری ڈیفنس سسٹم ہے جس نے اسرائیل کی فوجی صلاحیتوں میں نمایاں تبدیلی پیدا کی ہے، جو میزائل حملوں کے خطرات کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل کو طویل عرصے سے اپنے ہمسایہ علاقوں سے میزائل حملوں کا خطرہ لاحق رہا ہے، جہاں حماس اور حزب اللہ جیسے گروپوں کے پاس ایسے راکٹ اور میزائل ہیں جو اسرائیل کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ خطرہ صرف فوج تک محدود نہیں ہے بلکہ شہریوں کی حفاظت اور قومی سلامتی کے بارے میں بھی ہے۔ شہریوں کو خطرے سے محفوظ رکھنا کسی بھی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے اور اسرائیل اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے حالیہ برسوں میں متعدد چیلنجز کا سامنا کیا ہے، جیسے غزہ کی جنگیں اور ایران کے حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے ساتھ شام میں جاری تنازع۔ اس تناظر میں مؤثر ڈیفنس سسٹم کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہے اور آئرن ڈوم اسرائیل کی دفاعی حکمت عملی میں ایک نیا موڑ لے آیا ہے۔ تو آئرن ڈوم کیسے کام کرتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ نظام مختصر فاصلے کے راکٹوں اور توپوں کے گولوں کا پتہ لگانے، ان کا تعاقب کرنے اور انہیں روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ جدید ریڈار اور کمپیوٹر سسٹمز کا استعمال کرتے ہوئے آنے والے خطرات کا پتہ لگاتا ہے، پھر ایک میزائل داغ کر ان کو روک دیتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے۔ اس نظام کی کامیابی کی شرح 90% سے زیادہ ہے۔ آئرن ڈوم کو اسرائیل کے مختلف مقامات پر تعینات کیا گیا ہے، جیسے غزہ کی سرحد سے لے کر شمال تک، جہاں اس نے سینکڑوں راکٹوں اور میزائلوں کو روکا ہے۔ حقیقی دنیا میں تعیناتی کے دوران آئرن ڈوم نے خود کو ایک قابل اعتماد اور مؤثر دفاعی نظام کے طور پر ثابت کیا ہے۔ اس کے پیچھے موجود ٹیکنالوجی بھی انتہائی جدید ہے، جہاں جدید الگوریدمز اور سینسرز مل کر حقیقی وقت میں خطرات کا پتہ لگاتے اور ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ آئرن ڈوم کی سب سے متاثر کن خصوصیت میں سے ایک اس کا بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت ہے۔ یہ نظام جلدی سے نئے خطرات کا جواب دینے کے لیے دوبارہ تعینات کیا جا سکتا ہے اور اس کی متحرک نوعیت اسے اسرائیل جیسے ملک کے لیے مثالی حل بناتی ہے، جہاں خطرے کا منظرنامہ مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ آئرن ڈوم کو حالیہ برسوں میں کئی اہم اپ گریڈز بھی مل چکے ہیں، جن میں نئے ریڈار سسٹم کا انضمام اور میزائل روکنے کی صلاحیت میں بہتری شامل ہے۔ ان اپ گریڈز نے اس نظام کی مؤثریت کو مزید بڑھا دیا ہے، جس سے یہ اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں کے لیے ایک اور بھی قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔ آئرن ڈوم نے حقیقی دنیا کے تنازعات میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور ہر بار اپنی مؤثریت ثابت کی ہے۔ ایک ڈرامائی مثال 2012 کی غزہ جنگ ہے، جس دوران آئرن ڈوم نے غزہ سے فائر کیے گئے 400 سے زائد راکٹوں اور میزائلوں کو کامیابی سے روکا۔ یہ نظام کی صلاحیتوں کا ایک بڑا امتحان تھا اور اس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس تنازع میں آئرن ڈوم کی کامیابی اسرائیلی فوج کے لیے ایک بڑا حوصلہ افزا لمحہ تھا اور اس نے خطے میں طاقت کے توازن میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کی۔ 2014 میں ایک اور غزہ تنازع کے دوران آئرن ڈوم نے ایک بار پھر اپنی مؤثریت ثابت کی اور سینکڑوں راکٹوں اور میزائلوں کو روکا۔ ان حقیقی تعیناتیوں نے آئرن ڈوم کی صلاحیتوں کو ظاہر کیا کہ یہ کس طرح جانوں کو محفوظ رکھتا ہے اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان سے بچاتا ہے۔ یہ نظام اسرائیل کی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے اور میزائل حملوں کے خطرات سے ملک کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ جدید جنگ میں آئرن ڈوم کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اسرائیل کی دفاعی حکمت عملی کے لیے کھیل کا نقشہ بدل دیا ہے، میزائل خطرات کے خلاف ایک نئی سطح کا تحفظ فراہم کیا ہے۔ اس نظام کی مؤثریت کو حقیقی دنیا کے تنازعات میں ثابت کیا گیا ہے اور یہ اسرائیل کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ آپ آئرن ڈوم اور اس کے جدید جنگ میں کردار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
نیچے کمنٹ میں مجھے اپنی رائے دیں۔ اگر آپ فوجی ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میری ویڈیو ضرور دیکھیں، جس میں دنیا بھر کی فوجوں میں استعمال ہونے والی تازہ ترین ڈرون ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔